تو علامہ صاحب مجھے خمس بھی یعنی فقہ جعفریہ میں خمس بھی ہے، زکوٰۃ کا وہی طریقہ کار ہے سیم، کیونکہ ذرا سی اس میں کنفیوژن کہیں نہ کہیں. جی خمس تو ایسا ہے کہ جو فقہ جعفریہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. ٹھیک. سورہ انفال کی سورہ نمبر 8 آیت نمبر 41 کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے، قرآن کا حکم ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. جان لو کہ جو غنیمت میں جو مال تمہیں حاصل ہوتا ہے اس میں حق ہے اللہ کا، اس کا 5واں حصہ نکال دو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رسول کے قربا کے لیے، اور یتیم مسکین اور مسافروں کے لیے. تو یہ جو حکم ہے اور یہ جو اصطلاح ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ خمس واجب ہے. تو خمس کی جو عبادت ہے وہ بھی واجب ہے، اور خمس کا مطلب ہوتا ہے مال کا 20%. البتہ اس مال کا 20% جو اسی سال حاصل کیا ہے اور استعمال نہیں ہو سکا، تو جو بچا رہ گیا ہے اس کا 20% نکالنا یہ خمس کہلاتا ہے، یعنی 5واں حصہ. اور پھر زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ؟ زکوٰۃ جو ہے وہ الگ چیزوں پر ہے. فقہ جعفریہ کے حساب سے چونکہ قرآن کریم نے اس بات کو بیان نہیں کیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے، قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ وجوب زکوٰۃ کو بیان کیا ہے اور مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے، وہاں صدقے کا لفظ ہے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے رسول آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیں. یہاں پر صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے. آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیں تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں اور آپ ان کا تزکیہ نفس کر دیں زکوٰۃ کے ذریعے. جو ابھی جو خمس کی جو بات کی نا، اس پہ کہیں یہ نہیں ہے جو آپ نے بھی بیان بھی کیا کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کو، لیکن یہ سیدوں کو دیا جاتا ہے. اس کے اندر ہے یہ چیز بھی موجود ہے، اور سادات کو اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر آیا وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے جو قربا ہیں، رسول کے قربا کون ہے؟ سادات ہیں. جو اولاد رسول ہے وہ کون ہے؟ سادات ہیں. تو اس لیے سہم سادات اور سہم امام کو نکالا جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا حق، رسول کا حق اور اہل بیت کا حق ہے وہ امام کو دیا جاتا ہے، اور جو قربہ کے اندر اولاد رسول جو دیگر اولاد ہے جو امام سے ہٹ کر ہیں وہ آتے ہیں، اس کو سہم سادات کہا جاتا ہے. اور سہم سادات کے اندر پھر یہ شرائط ہے کہ یا وہ یتیم ہو، یا وہ غریب ہو، یا وہ مسافر ہو، تو اس کو سہم سادات دیا جاتا ہے. جی مفتی صاحب یہ تھوڑا پرسنٹیج بھی ذرا بتائیے گا کہ زکوٰۃ کی کتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے. پھر یہ کہ جب ہم صدقہ دے رہے ہیں تو اپنے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، محلے والوں میں سب سے پہلے ہم کس کو دیکھیں؟ دیکھیں اور بتا کے دینا چاہیے یا نہیں؟ ایک بات تو قرآن کریم نے جب بھی صیغے استعمال کیے تو زکوٰۃ، صدقات اور انفاق کے کیے ہیں. اچھا، صدقہ واجبہ جو ہے یہ زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے، اور صدقہ نافلہ دیگر چیزوں کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جس کی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن دوسرے مقام پر خود کرتا ہے. اور دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. یہ جو وما ینطق عن الہوا ہے کہ آقا اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اس سے وحی غیر مطلوب مراد ہے. ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن، ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی آقا کے فرمان. اور قرآن خود کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے لو اور جس سے تمہیں رسول روکے رک جاؤ. آج کل بعض لوگ خود سے قرآن کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں، اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 27واں پارہ سورہ قمر، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو وہ خود سے قرآن کی تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آج کل بعض چینلز پہ بھی ہو رہا ہے. تو یہاں قرآن نے کہا کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا، استنباط اور استخراج کے لیے آسان نہیں ہے. کیوں؟ یہاں کیا کنفیوژن ہے؟ دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل تو کر دیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے. آقا کو اختیار ہے، جو اللہ نے آپ کو دکھلایا، جو آپ نے دیکھا یہ نہیں کہا، جو اللہ نے دکھلایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ بیان کرے لوگوں کو وہ ما نزل الیہم،
جو نازل ہو گیا ہے نا اس کی تبیین بھی آقا کریں گے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قرآن اور حدیث کے بعد تیسرا درجہ سوچ اور بچار کا آئے گا. تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی جیسے اس کی پوری تفصیل حدیث میں آئی ہے جو آپ نے سوال کیا, وہ یہ ہے کہ یہ 2.5% ہوتی ہے. یعنی جو بھی آپ کے پاس ایسٹ ہے جس کی ڈیٹیل میں نے شروع میں بتا دی تھی, اس سب کی رقم اماؤنٹ کیا بنتی ہے, اس میں سے 2.5% آپ کو دینی ہوگی. مویشیوں کی زکوٰۃ پھر الگ ہوتی ہے. 5 اونٹوں سے کم میں نہیں ہوتی, اس کے بعد ہوتی ہے. 30 گائیں بھینسوں سے کم میں نہیں ہوتی, اس کے بعد ہوتی ہے. 40 بکریوں سے کم میں نہیں ہوتی, اس کے بعد میں ہوتی ہے. اور خمس کا جو تصور اہل سنت والجماعت کے ہاں ہے, قرآن کی آیت علامہ صاحب نے بالکل 10ویں پارے کی پہلی آیت سورہ انفال کوٹ کی. تو ایک تو یہ خمس ہوتا ہے جو جہاد کرنے کے بعد کافروں کا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے, اس میں سے ایک حصہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ, اور پھر 4 حصے بقیہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک خمس ہوتا ہے خمس معادن اور خمس رکاز. یہ وہ خمس ہوتا ہے کہ ایک غیر مملوکہ زمین تھی, وہاں سے دفینہ, خزینہ اور سونا برآمد ہو گیا. اب اگر اس خزانے پر کفریہ علامات ہیں تو پھر اس صورت میں اس کا حکم الگ ہوتا ہے, یعنی وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے. اور اگر اس پر اسلام کی, مسلمانوں کی علامات ہوتی ہے, پھر اس کا حکم لقطے کا ہوتا ہے. لقطہ وہ ہوتا ہے کہ گری پڑی چیز آپ کو مل گئی, تو اب آپ نے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے, خوب تشہیر کرنی ہے کہ کسی طرح مالک مل جائے. مالک مل گیا تو اس کو دے دیں گے, مالک نہیں ملا تو آپ راہ خدا میں خرچ کر دیں گے غریبوں میں. لیکن ان کیس خرچ کرنے کے بعد اگر مالک مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے میرا مال دینا ہے, تو پھر آپ نے اپنی جیب سے اس کو دینا ہوگا. تو ایک آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ ضرور خیال رہے کہ کن چیزوں کو زکوٰۃ سے مائنس کرنا ہے. ابھی انٹرو میں بھی شاید بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دینا ہے, میں نے 5 لاکھ دینے, اس کو مائنس کر دوں. بجلی کا بل جس کی تاریخ آ گئی ہے, گیس کا بل جو واجب الادا ہے, ٹیلی فون کا بل جو واجب الادا ہے, یا میں نے کسی کو اس کی امانت دینی ہے, اس میں میرے پیسے نہیں, یا BC میں لے چکا ہوں لیکن کچھ اس سے اس کے بھرنے ہیں, تو اس طرح کی چیزوں کو پھر وہ اس سے مائنس کر کے باقی کی بہت زکوٰۃ شکریہ صاحب. اب وسیم بھائی, یہ باہر کے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو رہتے ہیں لوگ, ان کو خیرات دینی ہو, صدقہ دینا ہو, اتنے لوگوں کو جانتے بھی نہیں, تو وہ کیا پریفر کرتے ہیں, کس طرح سے پھر زکوٰۃ دیتے ہیں؟ مستحقین تو ہیں وہاں جن کو وہ لوگ دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو مستحقین ہیں ان تک ان کی زکوٰۃ, خیرات, صدقات جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں. اور یہ خود بھیجتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار نہ ہو جیسے, پھر وہ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ جہاں مرضی دے دیجئے. ایسی چیریٹیز ہیں کہ جو یہ ان سے لے کر پاکستان پہنچاتی ہیں, اس طرح کی تنظیمیں ہیں, تو وہاں آسانیاں ہیں. جی بہت آسان. اچھا, بہت شکریہ وسیم بھائی, آپ سے ساتھ میں ریکویسٹ کریں گے. کیونکہ آپ کا سوال بھی تھا اور مولانا نے بہت اچھی طریقے سے اپنے مکتب کے حوالے سے احکام کو بیان کیا. تو زکوٰۃ ہمارے یہاں 9 چیزوں کے اوپر واجب ہے جو معصومین نے بیان کی ہے. چونکہ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے, اہل بیت کرام علیہ السلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے, اس میں 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے جس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اس میں 3 انعام ثلاثہ ہیں, 4 غلات اربع ہیں اور 2 سونا اور چاندی ہے. جو غلات اربع ہے اس سے مراد گندم اور جو اور کشمش اور کھجور ہے. اگر یہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اسی طریقے سے 3 قسم کے جانور, یعنی گائیں اور گائیں کی انواع جتنی بھی ہیں, اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے بھیڑ بکریاں اگر حد نصاب تک پہنچ جائے, اور اونٹ اور جتنی اس کی اقسام ہیں وہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اسی طریقے سے سونا اور چاندی, وہ سونا اور چاندی کی جو سکے دار ہو, جس پر مہر لگی اور خرید و فروخت میں استعمال ہوتا ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. وہ سونا اور چاندی کے جو انسان نے کوئن کی صورت میں یا بار کی صورت میں یا کسی اور فارم کے اندر اپنے پاس رکھا ہے یا جولی کی صورت میں رکھا ہے, تو فقہ جعفریہ کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. البتہ خمس کے حوالے سے چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ما غنمتم من شیء, چیز میں سے جو بھی تمہیں حاصل ہو اور کمائی ملے. اور ہمیں ایک مرتبہ اتفاق ہوا تھا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا, تو اتفاق سے انہوں نے بھی اس آیت کے اسی انداز میں ترجمہ کیا کہ جو بھی تمہیں کمائی میں سے حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ذی القربہ کے سپرد کیا جائے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر غنیمتم کا مطلب کیا ہے. جو بھی مال حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ
سہم امام اور سہم سعادات کی صورت میں دینا فقہ ماشاءاللہ، جعفری بہت کے مطابق ضروری ہو. کیا بات ہے. چیز میں سے جو بھی تمہیں حاصل ہو اور کمائی ملے. اور ہمیں ایک مرتبہ اتفاق ہوا تھا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا, تو اتفاق سے انہوں نے بھی اس آیت کے اسی انداز میں ترجمہ کیا کہ جو بھی تمہیں کمائی میں سے حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ذی القربہ کے سپرد کیا جائے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر غنیمتم کا مطلب کیا ہے. جو بھی مال حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ سہم امام اور سہم سعادات کی صورت میں دینا فقہ جعفری کے مطابق ضروری ہو. کیا بات ہے. بہترین گفتگو رہی. اور ایک بہترین جو علامہ صاحب نے بات کی وہ یہ تھی کہ نماز جو ہے وہ حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ جو ہے حقوق العباد ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں تاکید کی ہے, اور تبھی آپ جنت کے دروازے آپ پر کھلیں گے.